وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ یہ اس کی ارینج میرج تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی باسل کو نہیں دیکھا تھا۔ نکاح کے وقت بھی اس نے گھونگھٹ اوڑھا ہوا تھا۔ ابھی اس نے پہلی دفعہ ہی اپنے شوہر کو دیکھنا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو مزید وہ خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ روایتی دلہنوں کی طرح گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اسے بھاری قدموں کی آہٹ اپنے قریب سنائی دیتی ہوئی محسوس ہونے لگی تو اس کا دل مزید شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ چلتا ہوا آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ باسل نے جیسے ہی نبیہہ کا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ نگاہیں ہٹانا بھول گیا۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ اس نے نبیہہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا اور کہنے لگا، ماشاء اللہ، آپ تو بہت حسین اور خوبصورت ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مزید اس کے قریب ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ گیا۔ تم بہت زیادہ حسین ہو، وہ بہکے ہوئے انداز میں بول رہا تھا۔ نبیہہ نے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خماری چھائی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے نبیہہ کو اس کے پاس سے شراب کی بدبو آنے لگی تو اس نے حیرت سے دیکھا۔ وہ ہلکا پھلکا نشے میں لگ رہا تھا۔ کیا ہو گیا میری جان، مجھے ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ محبت بھرے انداز میں بولا، اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کے لبوں پہ جو مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ وہ مقابل اپنے شوہر کو دیکھنے لگی جو اچھا خاصا جنونی لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جنون دیکھ کر وہ مزید ڈر گئی۔ ایک دم سے وہ اس کے قریب ہوتا اس کے لبوں کو اپنے دسترس میں لے گیا، اور یہ ایک لمحہ تھا اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ اس نے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ وہ اس پر شدتیں لٹائے جا رہا تھا۔ نہ اس نے کوئی بات کی تھی، نہ اس نے کچھ کہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا ہوا اس کے دوپٹے کو اتار کر پھینکنے لگا۔ اس کے جھمکوں کو بے دردی سے اتارا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز آپ دور رہیں، پلیز میری بات تو سنیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہ ہاتھ بڑھا کر لیمپ آف کر چکا تھا۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا، آج کچھ بھی مت بولو، کچھ بھی سننے بولنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ آج تو میرے ارمان ہونے کی رات ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بول رہا تھا۔ اس کے لب اس کی کان کی لو سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے کنپٹیوں کو بھگونے لگے۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، کمرے میں اس کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی بھاری سانسوں کے آوازوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ عجیب طرح کی سرگوشیاں کر رہا تھا جو اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ جیسے ہی وہ اس سے الگ ہوا تو نیند کی وادیوں میں چلا گیا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی پہلی رات اتنی بری رات ہوگی۔ اسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس نے پاس سوئے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا جو دنیا جہان سے بیگانہ سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اس نے نشہ کیا ہوا تھا، شاید اس وجہ سے اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ صبح صبح جب نبیہہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی کی مضبوط باہوں کے حصار میں پایا۔ کوئی دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کی تو ایک دم سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا، لیکن وہ ابھی بھی نیند کی وادیوں میں ہی لگ رہا تھا۔
وہ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو سائڈ پر کرتے ہوئے شاور لینے کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی شاور لے کر آئی تو اس کے بال بھیگے ہوئے لگ رہے تھے، مگر جب وہ آئی تو وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ بیگم، کس کی اجازت سے شاور لیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا تو اس کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ کل رات اس نے اس کے ساتھ کتنا برا رویہ اختیار کیا۔ وہ زبردستی لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگی، وہ بس تھوڑی دیر پہلے ملازمہ دروازے پر دستک دے رہی تھی، تو شاید سب ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ اٹھ کر سیدھا ہوا اور کہنے لگا، میں نے سب کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی 12 بجے سے پہلے میرے دروازے پر دستک نہ دے۔ اس کی بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اتنے میں پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے آنسا بیگم کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تم اٹھ گئی ہو؟ شاید ابھی تک باسل نے تو سونا ہوگا، تم ایک کام کرو، تم میرے ساتھ باہر آ جاؤ۔ باسل، جو اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے باہر جاتا ہوا دیکھ کر باسل کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ تقریباً وہ آدھے گھنٹے بعد واپس آئی تھی۔ باسل نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ گھبرا گئی۔ کس کی اجازت سے تم باہر گئی تھی؟ تم نے مجھ سے پوچھا تھا؟ وہ سخت لہجے میں بولا، اور باسل کا یہ رویہ دیکھ کر اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ باسل اسے اپنے پاس بلانے لگا۔ وہ جیسے ہی باسل کے پاس آئی تو ایک دم سے کھینچتا ہوا وہ اس کے قریب آ گیا اور اس کے اوپر جھکتا ہوا اس پر شدتیں لٹانے لگا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تم نے میری اجازت تھوڑی نہ لی تھی، شاور لے لیا تھا، اب دوبارہ سے لے کے جاؤ گی تو تمہیں اندازہ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے اس کے اوپر جھکا، اپنا حق جتا گیا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اسے پہلے ہی اپنے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ رات بھر وہ سو نہیں سکی۔ اوپر سے پھر سے اس کی شدتیں برداشت کر کے وہ بالکل ہی بے جان ہو گئی تھی۔ وہ تو دوبارہ سے سکون کی نیند سو گیا، مگر وہ نہ سو پائی اور باہر آ گئی۔ اس کے دوبارہ بھیگے ہوئے بال دیکھ کر انوشے بھابھی کہنے لگی، واہ بھائی، لگتا ہے تم نے تو صبح صبح اپنے شوہر کو خوش کر دیا ہے۔ انوشے کی بات سن کر اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگی، سب اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ انوشا ہنستے ہوئے کہنے لگی، ارے لڑکیاں ہی بیٹھی ہیں، اتنا زیادہ شرمانے کی ضرورت نہیں۔ مگر اس نے کسی بات کا جواب نہ دیا اور ان کے درمیان ہی بیٹھی رہی۔ شام کے وقت پارلر والی آ گئی تھی۔ پارلر والی کو دیکھتے ہی وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ پارلر والی نے جب اس کی گردن پر بنے ہوئے نشانات دیکھے تو کہنے لگے، بھائی بڑا ہی جنونی قسم کا شوہر ملا ہے۔ ولیمے کے فنکشن میں وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی اور مسکراتے ہوئے سب سے مل رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی ماما آئی تو وہ مسکراتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ حلیمہ بیگم کہنے لگی، ماشاءاللہ میری بیٹی تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ آنسا بیگم کہنے لگی، ہاں سب کہہ رہے تھے چاند سی بہو ملی ہے۔ انوشا کہنے لگی، ہمارا لڑکا تو بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ انوشا کی بات سن کر وہ تھوڑی اور شرمندہ ہوئی۔ اس نے پاس بیٹھے ہوئے باسل کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اتنی حسین بیوی ہوگی تو کس کا چھوڑنے کو جی چاہے گا؟ وہ بے باکی سے بولا اور آنکھ کا کونا دباتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وہ شرم سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ چلو جی ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو حلیمہ بیگم اور وقاص صاحب کہنے لگے، اب ہم اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ باسل کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، کیوں بھائی، آپ لوگوں نے کیوں لے کر جانا ہے؟ ساری زندگی تو آپ لوگوں نے ہی رکھا تھا، اب میری بیوی ہے، میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اس نے بے باکی سے وقاص صاحب کو کہا تو وہ تھوڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے آنسا بیگم کی طرف دیکھا
تو وہ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگی، ہائی ہمارے ہاں ایسی رسم نہیں، ہمارے ہاں شادی کے 2-3 دن تک لڑکی سسرال میں ہی رہتی ہے، اس کے بعد ہی جاتی ہے۔ آنسا بیگم کی بات سن کر وقاص صاحب کہنے لگے، چلیں ٹھیک ہے، اور وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو یہی سوچا ہوا تھا کہ وہ گھر جائے گی، سکون سے جا کر اپنی نیند پوری کرے گی۔ باسل کی بات سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی، کہنے لگی، مما مجھے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ابھی محض وہ 19 سال کی ہی تو تھی، اتنی بڑی بھی نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ شاید تھوڑا گھبرا رہی تھی اور دوبارہ باسل کی قربت سے ڈر رہی تھی۔ لیکن اس کی ماما کہنے لگیں، بیٹا کیوں پریشان ہو رہی ہو، باسل تمہیں 2-3 دن بعد لے آئے گا۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، مگر وہ بہت زیادہ اداس ہو گئی۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی چھا گئی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آئی، آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنا میک اپ اتار رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا، اور اسے یوں میک اپ اور جیولری اتارتا ہوا دیکھ کر باسل کہنے لگا، میری جان کل میں نشے میں تھا تو تمہیں ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا، لیکن آج تو میں مکمل ہوش و حواس میں ہوں اور میں آپ کا حسن دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ محبت بھرے انداز میں یہ کہتا ہوا اس کے قریب آ گیا، آ کر پیچھے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کے کندھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اگلے ہی لمحے اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا کہنے لگا، کتنی زیادہ حسین لگ رہی ہو، لیکن مجھے تمہارے لبوں پہ یہ لپسٹک بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھک گیا تھا، اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہونے لگیں۔ وہ اس کی کوٹ کو بہت شدت سے دبوچے ہوئے تھا۔ جیسے ہی اس سے الگ ہوا تو اس کے ہونٹ کے پاس سے ہلکا ہلکا خون بہنے لگا، اور وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کیے کھڑی ہوئی تھی۔ میری جان آنکھیں کھولو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی تھوڑی سی چہرہ پکڑ کر اوپر کیا، وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی میکسی کے پیچھے سے ڈوریاں کھینچتا ہوا اس کے کندھے سے ہٹاتا اپنے لب رکھ گیا۔ کیا کر رہے ہیں، پلیز مجھے مت کریں، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر باسل کو حیرت ہوئی، یہ شروع کے دن ہی تو انجوائے کرنے والے ہوتے ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ تم کو سونا ہے، پاگل ہو کیا؟ اس کی باتیں سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ شخص چیز کیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا، بالکل اسے پیچھے ڈریسنگ کے ساتھ لگاتا اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ اپنی شرٹ کو اتار کے اس نے دور پھینکا، اسے باہوں میں اٹھاتا لا کر بیڈ پر پھینکا، اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کرتی رہی، اس سے دور جانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس شخص نے اسے رات بھر نہ سونے دیا۔ فجر کے وقت وہ اس سے الگ ہوتا، سکون کی نیند سو گیا، مگر وہ سو نہ سکی۔ اس کی حالت بہت خراب ہونے لگی تھی، آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ فریش ہو کر وہ واپس آئی، صوفے پہ بیٹھی اور وہیں وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو باسل نے اسے یوں صوفے پہ سوتا ہوا دیکھا تو آہستگی سے اس کے پاس آ گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا اسے اٹھانے لگا۔ میرا بچہ اٹھ جاؤ، دھیرے سے اس کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے بولا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ مجھے ابھی سونا ہے، وہ سیدھی صوفے پہ لیٹتے ہوئے بولی تو وہ اسے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا لا کر بیڈ پر لٹایا۔ ٹھیک ہے، مجھے آفس کے لیے جانا ہے تو آپ آرام کرو، یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر کمبل سیٹ کرتا محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر دیتا ہوا باہر چلا گیا۔ جیسے ہی باہر آیا تو آنسا بیگم کہنے لگیں، تمہاری بیگم نہیں اٹھ کے آئیں گی؟ آنسا بیگم کی بات سن کر وہ کہنے لگا، نہیں مما، وہ ابھی سو رہی ہے تو اسے سونے دیجیے گا، رات بھر سوئی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود تو آفس کے لیے چلا گیا۔ انوشے کہنے لگی، توبہ ہے، ہم تو جتنا بھی جاگتے تھے
لیکن کم از کم صبح تو باہر ہی آ جاتے تھے۔ لیکن یہ تو الگ ہی مہارانی ہیں۔ اس کی بات سن کر آنسا بیگم کہنے لگیں، نہیں بیٹا، بیچاری کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، ویسے بھی شادی کی تیاریوں میں جاگتی رہی ہوگی، شادی کی یا شوہر کو خوش کرنے کے لیے تیاریوں میں جاگتی رہی ہوگی۔ انوشے کی بات سن کر آنسا بیگم نے اسے آنکھیں نکالی۔ بیٹا، ہر وقت ایسی بے باک قسم کی باتیں مت کیا کرو۔ اب کیا ہو گیا ہے خالہ جان، کر لیتی ہوں۔ تو یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ دیکھا تو ابھی تک ولید سو رہا تھا۔ وہ اسے اٹھانے لگی۔ ولید اٹھ جائیں نا، آپ کو آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، آپ کا بھائی بھی تو شادی کی اگلی صبح آفس چلا گیا، لیکن آپ ہے کہ سو رہے ہیں ابھی تک۔ اس کی بات سن کر ولید نے ایک دم سے انوشے کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتا ہوا کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنا زیادہ شور مچا رہی ہو؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا، میں آپ کو بول رہی ہوں کہ آپ اٹھ جائیں، آپ کو آفس نہیں جانا کیا؟ یار، آج جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا۔ اب رات کو تم نے مجھے سونے بھی نہیں دیا، اتنی حسین لگ رہی تھی تم۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تو وہ ہنسنے لگی اور اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں آپ کے پاس ہوتی ہوں، آپ کے ساتھ ہوتی ہوں، تو میں خود کو مکمل تصور کرتی ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے میری جان، اب مجھے اٹھنے دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا اور محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا، مگر وہ اس کے اور قریب ہو گئی۔ اور اگر میں نہ اٹھنے دوں تو پھر کیا کریں گے؟ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کرتے شدت سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ جنگلی بلی مت بنا کرو، مت کاٹا کرو مجھے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کر وہ بھی مسکرانے لگی۔ اچھا لگتا ہے مجھے، اس کی گردن پر بنے ہوئے نشان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ پتہ ہے، مجھے آفس میں چھپانا پڑتا ہے، تو چھپا لیا کرے نا، وہ اس کے گال کو کھینچتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی۔ ابھی اسے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی سوتے ہوئے، جب دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ وہ بمشکل اٹھی، پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ مشکل چلتے ہوئے وہ دروازے تک گئی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے انوشے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگی۔ وہ کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ مہمان آئی ہیں، خالہ کی کوئی رشتہ دار ہیں، تو پلیز خالہ کہہ رہی ہیں کہ تم جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، وہ اندر آ کر کہنے لگی۔ اپنا خیال رکھا کرو، دیکھو تو صحیح کیا اپنی حالت بنائی ہوئی ہے۔ چلو جلدی سے تم فریش ہو کر آؤ، میں تمہیں ریڈی کرتی ہوں، انوشا نرمی سے بولی۔ تو اس کی بات سن کر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ وہ جب شاور لے کر آئی تو کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ انوشے صوفے پر بیٹھی موبائل میں لگی تھی۔ اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں اب اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے بال خشک کرنے کے بعد انوشا نے اس کا اچھا سا ہیئر سٹائل بنایا، ہلکا ہلکا میک اپ کیا۔ اس کے بعد اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہنے لگی، گڑیا تم ابھی بہت چھوٹی ہو، دیکھو تم اپنے شوہر کو بولو کہ وہ تھوڑا خود پر کنٹرول کریں، میں بس تمہارے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ اگر تمہیں میری کوئی بھی بات بری لگی ہو، نہ جانے کیوں انوشے کو یہ چھوٹی سی لڑکی پر آج بہت زیادہ پیار آ رہا تھا۔ آپی، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، اس نے انوشے کو دیکھتے ہوئے کہا تو انوشا اس کے چہرے پر چھائی اداسی کو دیکھنے لگی۔ کوئی نہیں یار، یہ شروع کے دنوں میں نا مرد ایسے ہی جنونی ہو جاتے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آہستہ آہستہ خود ہی نارمل ہو جائیں گے۔ ان کے بڑے بھائی ہیں نا، وہ بھی ایسے ہی جنونی تھے، لیکن بدلے میں مجھے تو ان سے جنونی عشق ہو گیا، اس کی وجہ سے میں انہیں برداشت کر جاتی ہوں، لیکن تمہاری عمر کم ہے نا، اس وجہ سے، اور تم ابھی چھوٹی بھی ہو، محبت سے کہتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر آ گئی۔
سامنے کچھ مہمان بیٹھی ہوئی تھیں، کہنے لگیں ماشاءاللہ تمہاری تو دونوں بہویں ہی ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا ہیں۔ وہ اس کی تعریف کر رہی تھیں۔ وہ آ کے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ایک عورت پاس بیٹھی تو اس نے محبت سے ان کے ہاتھ کو پکڑا تو اسے احساس ہوا، ارے بچی تو بخار میں تپ رہی ہے، دیکھو تو آنسا کتنا تیز اسے بخار ہے۔ آنسا بیگم بھی تھوڑا پریشان ہو گئیں، آ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ لگایا اور کہنے لگیں بیٹا آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ انوشے کہنے لگی میں نے فیل کیا تھا اور میں نے بتایا بھی تھا۔ کہنے لگی نہیں میں ٹھیک ہوں، اسی وجہ سے پھر میں لے کر آ گئی۔ ارے آنٹی کوئی بات نہیں، ہلکا سا ہے، وہ نرمی سے بولی۔ نہیں بیٹا بہت تیز ہے۔ وہ اسے واپس کمرے میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ تم آرام کرو، شاید تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے لیے کھانا وغیرہ بھی دے گئیں، مگر وہ کافی زیادہ اداس لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے باسل سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ رات کو کافی دیر سے باسل واپس آیا۔ اسے سوتا ہوا دیکھ کر باسل کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے، لیکن نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اٹھانے لگا۔ ارے آپ کو تو بخار ہوا پڑا ہے، وہ محبت سے اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ جی، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی اور سائڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی۔ وہ اس کے ہاتھ میں موجود دوپٹہ پکڑ کر سائڈ پہ کر گیا۔ مجھ سے بھی پردہ کرو گی کیا؟ وہ محبت سے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی نہیں ایسی بات نہیں۔ وہ خود کو باسل کے قریب رکھنا چاہتی تھی تاکہ اس کے اندر کا ڈر ختم ہو۔ اسی وجہ سے اس نے باسل کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا اور کہنے لگی مجھے بہت زیادہ بخار ہو رہا ہے۔ باسل دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے مکمل طور پر اپنی آغوش میں لے گیا تھا۔ وہ دور جانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اسے باسل کی دھڑکنیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ باسل کے اتنا قریب تھی اور اس کے ہاتھوں کی بے باکیاں اور حرکتیں محسوس کر رہی تھی۔ باسل پلیز نہیں کرے نا، وہ اس کے ہاتھوں کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر باسل اس پر مکمل طور پر حق جتا رہا تھا۔ جیسے ہی باسل اسے پیچھے لٹاتا ہوا اس کے اوپر آیا تو وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دور کرنے لگی۔ پلیز باسل ابھی نہیں، ایسا نہیں کرے نا پلیز، مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہے، مجھے بہت تیز بخار ہو رہا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ مگر باسل بھلا کہاں باز آنے والا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ ایک دو دفعہ ہی باسل نے اس کے ماما بابا کے ساتھ اس کے گھر لے کے گیا اور وہ باسل کی شدتیں برداشت کر کر بے جان ہو چکی تھی۔ عجیب سی اس کی حالت ہونے لگی تھی۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی اس کے چہرے کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی اور وہ ہنی مون کا پلان بنا رہا تھا۔ رات کو وہ آیا اور کہنے لگا پتہ ہے اس ویکینڈ پر ہم دونوں ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا مگر وہ بہت زیادہ مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا ہے یار، ہر وقت اداس رہتی ہو، میں تو تمہیں اتنی زیادہ محبت دیتا ہوں، اتنا ٹوٹ کر چاہتا اس کے باوجود بھی تم ایسے کیوں مرجھائی ہوئی رہتی ہو؟ وہ محبت سے اس سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی نہیں ہنی مون پر جانا ضروری ہے کیا؟ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہے کہیں جانے کی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ تمہیں پتہ ہے مجھے کتنا شوق تھا نیو یارک جانے کا، اور ہم ہنی مون پر بھی وہیں جا رہے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا مگر وہ اس کی باتیں سنی انسنی کرنے لگی اور دوبارہ سے آنکھیں بند کرتی ہوئی پیچھے لیٹنے لگی۔ جب وہ اس کے قریب آ گیا کہ یار مجھ سے باتیں کرو، تم باتیں کیوں نہیں کرتی؟ نہ تم میرا ساتھ دیتی ہو نہ میرے قریب آتی ہو، بھائی تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ شادی نہیں کرنی تھی تو پہلے بتا دیتی، وہ غصے میں بولا۔ وہ کہنے لگی آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے؟ آپ نے کبھی مجھے سکون سے سونے نہیں دیا، کبھی مجھ سے پوچھا کہ میری طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے تو مجھے بس ایک روبوٹ سمجھ لیا ہے۔ وہ آج بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اگلی صبح بھی اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی۔ آنسا بیگم کے بھرپور اصرار پر وہ اسے لے کر ہاسپٹل آ گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ دیے۔ پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے مسٹر باسل آپ بابا بننے والے ہیں۔
ڈاکٹر کی بات سن کر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا، نہیں، ہمیں فی الحال بچہ نہیں چاہیے، ابھی تو ہماری نئی شادی ہوئی ہے، ہم لائف کو بھرپور انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ سن کر تو اس کے دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ حیرت سے باسل کو دیکھنے لگی اور غصے سے کہنے لگی، باسل، آپ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ اس نے نبیہہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، دیکھو، مجھے ابھی بچے نہیں چاہیے، نہ ہی میں کوئی اس طرح کی ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر نے دونوں کو دیکھا اور کہنے لگی، دیکھیں، آپ ہاسپٹل میں ڈسٹربنس مت کریں، آپ گھر جا کے ڈیسائیڈ کر لیجیے گا، اور ویسے بھی یہ بہت زیادہ ویک ہیں تو آپ کو اپنی وائف سے پرہیز کرنی ہوگی، ان سے دور رہنا پڑے گا۔ اور ڈاکٹر نے ساتھ بہت ساری ہدایت کی، جیسے ہی وہ دونوں گھر آئے تو وہ سیدھا اسے لے کر کمرے میں آ گیا۔ وہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو اولاد نہیں چاہیے؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کہنے لگا، دیکھو، مجھے ابھی اولاد نہیں چاہیے۔ اس کی بات سن کر وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں، میں اپنی اولاد کو کبھی ختم نہیں کروں گی۔ اس کی بات سن کر وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو، میری بات سنو، تم کیوں اس بات کو اتنا زیادہ سیریس لے رہی ہو؟ ابھی تو زندگی پڑی ہے، بعد میں ہو جائے گی نا اولاد۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کوئی ناجائز نہیں ہے جو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، خبردار جو آپ نے دوبارہ سے کوئی ایسی بات کی۔ اس کی بات سن کر وہ پریشان ہو گیا اور اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ یار، تمہیں ایک دفعہ کی بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ غصے میں چلایا اور اس کے یوں چلانے پر وہ سہم گئی اور زیادہ شدت سے رونے لگی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، دیکھو، ڈاکٹر نے تو سفر سے بھی منع کیا ہے، ڈاکٹر نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں 9 مہینے تک تمہارے پاس نہیں آ سکتا، اور میں اتنا صبر کر نہیں سکتا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ابھی تو 1.5 مہینہ نہیں ہوا شادی کو، تمہارے ساتھ کو، اور یہ بچہ! میں اتنا صبر نہیں کر سکتا، مجھے تمہارے ساتھ لائف انجوائے کرنی ہے۔ وہ ہٹ دھرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، اس کے ہاتھ کو اپنی ہاتھوں کی گرفت میں لیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، مگر وہ سونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ، ہم بعد میں صبح اس بارے میں بات کریں گے۔ اور اگلے دن بھی اس کی یہی ضد تھی، مگر وہ بار بار کہتی تھی کہ تمہیں نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، پھر مجھے چھوڑ دو، میں کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اس کی بات سن کر اس شخص کا تو دماغ گھوم گیا، کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ شادی کے 1.5 مہینے بعد ایک بچہ لے کر مجھ سے طلاق لینے کی بات کر رہی ہو؟ وہ اسے کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ اسے پیچھے دھکا دے گئی۔ آپ کو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو، آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے سکون سے سونے نہیں دیا، ہر وقت آپ مجھے اذیت اور تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی مجھ سے پوچھا کہ میں کس حال سے گزر رہی ہوں؟ مجھے بھی نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ یہ کہتے ہوئے شدت سے رونے لگی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اپنا سامان پیک کرو اور چلتی بنو یہاں سے۔ اس کی بات سن کر وہ روتے ہوئے اس نے نگاہیں اٹھا کر باسل کی طرف دیکھا۔ اس کے لب کپ کپ آئے۔ باسل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ باسل کہنے لگا، جو تم نے سنا ہے وہی کہہ رہا ہوں، اپنا سامان باندھو اور چلی جاؤ یہاں سے۔ باسل کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی، میں ایسے کیسے جا سکتی ہوں؟ تو پھر ٹھیک ہے، یہ بچہ ختم کرو، کیونکہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، یا پھر ایسا کرو، تم چلی جاؤ، میں دوسری شادی کر لوں گا، کیونکہ میں تمہیں یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے بیگ میں اپنے کپڑے ڈالنے لگی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں میں سے پہلے والے آنسوؤں کو اس نے بے دردی سے صاف کیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ رہنے کا۔ تو پھر ٹھیک ہے، چلی جاؤ تم یہاں سے، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اور جب وہ بیگ لیے باہر آئی تو سامنے سے آنسا بیگم آ گئیں اور کہنے لگیں، بیٹا، تم کدھر جا رہی ہو؟ اپنے میکے جا رہی ہو؟ باسل تمہیں چھوڑنے جا رہا ہے کیا؟ وہ کہنے لگی، میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، پلیز آنٹی ڈرائیور کو بولیں مجھے گھر چھوڑ کر آئے۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی تو وہ کہنے لگی، بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ آپ کے بیٹے کو اولاد نہیں چاہیے، کہتا ہے میں اسے ختم کرا دوں، بس اسی وجہ سے جا رہی ہوں۔
وہ انہیں حقیقت بتا چکی تھی اور آنسا بیگم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے باسل؟ وہ غصے میں باسل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مما، میں ابھی لائف انجوائے کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے اتنی بڑی ذمہ داریاں نہیں اٹھائی جائیں گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو انہوں نے زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ جاؤ بیٹا، تم واپس اپنے کمرے میں جاؤ، اور خبردار جو ایسے ناراض ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر گئیں۔ انہوں نے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بے دردی سے آنسو صاف کرتی واپس کمرے میں چلی گئی۔ وہ گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گیا، غصے میں اس کے بازو پکڑ کر اسے کے جبڑے دبوچ لیا۔ پھر ٹھیک ہے، میں بھی پرہیز نہیں کروں گا، جو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ وہ ایک دم سے اسے پیچھے کی طرف جھٹک دیا۔ 2-3 دن تو اس نے اس پر خوب شدت نچھاور کی، اسے خوب ذلیل کیا۔ وہ روتی سسکتی رہی، مگر اس کے بعد وہ خود ہی اس سے دور دور رہنے لگا۔ وہ اس کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ اسے 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ رات کا وقت تھا، وہ بمشکل اٹھی تو اس کے سر میں بہت زیادہ درد ہونے لگا۔ اس کے پاؤں میں بھی بہت زیادہ درد تھا اور پاؤں بہت زیادہ سوجے ہوئے بھی تھے۔ اس سے چلنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی، مگر اس سے مزید اٹھا نہ گیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی والا گلاس اٹھایا تو اچانک اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ باسل کی آنکھ کھلی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کمرے کی لائٹ آن کی۔ کیا ہوا ہے؟ آدھی رات کو کیا شور مچایا ہوا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو بے ساختہ ہی اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولنے لگی۔ اچھا، پانی پینا ہے کیا؟ اس کا لہجہ تھوڑا نرم ہوا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ رکو، لا کر دے رہا ہوں۔ جگ خالی پڑا ہوا تھا۔ وہ نیچے سے پانی لینے گیا اور پانی لا کر اسے دیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس کے پاؤں کو دیکھنے لگا جہاں کافی زیادہ سویلنگ ہوئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پاؤں میں پین ہے؟ ہاں، بہت زیادہ، ٹانگوں میں بھی اور پیروں میں بھی۔ وہ رونے لگی۔ اور کہاں ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ سر میں بھی بہت زیادہ درد ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ اچھا، رونا تو بند کرو۔ وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتا ہوا اس کے سر کو اپنے ساتھ لگاتا دھیرے دھیرے دبانے لگا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے سر کو دبانے لگا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کھڑا ہوا تھا، اس کے سر کو دبائے جا رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتی اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ پاؤں میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، میں مالش کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاؤں میں بیٹھا ہوا اس کے پاؤں کی مالش کرنے لگا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اتنا عرصہ اس سے دور رہا، مگر وہ اپنے دل میں عجیب سا جذبہ محسوس کرنے لگا۔ اس نے 9 ماہ میں اسے مسلسل دیکھا تھا کہ وہ کس کس تکلیف اور اذیت سے گزر رہی تھی، اور پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کہ اس کی کوکھ میں اس کی ہی تو اولاد پل رہی ہے، وہ کسی اور کی اولاد تو نہیں تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے پاؤں پر مالش کیے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، ایک بچہ اس کے ہاتھ میں آئے گا جس کا وہ باپ ہوگا۔ نہ جانے کیوں عجیب سے سرشاری میں مبتلا ہونے لگا۔ اتنے وقت کے بعد باسل کا نرم رویہ بھی اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ حالانکہ اس نے شروع کے 2-3 دن اسے خوب تنگ کیا، مگر اس کے بعد وہ خود ہی دور ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس نے بولا تھا کہ وہ اسے قبول نہیں کرے گا، مگر آج اس کا اتنا زیادہ خیال رکھ رہا تھا، اسے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ اس دن کے بعد وہ اس کے لیے ناشتہ بھی خود ہی لے کر آتا اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن بہت نازک بتائی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ اسے ہچکیوں کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے پورے جسم میں۔ وہ روتے ہوئے بولی تو اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے اس نے اپنے سینے سے لگایا۔ رونا تو بند کرو نا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ شدت سے اس کے ہاتھ دبوچتے ہوئے بالکل معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ ایک تو اس کی عمر کم تھی، اوپر سے اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں ہوں نا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت زیادہ، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے۔
اس کی بات سن کر وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا، اسے مزید اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ پاگل ہو کیا؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اگلی صبح اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی اور ڈاکٹرز یہی کہہ رہی تھیں، آپ کی وائف کی جان بچانا بہت مشکل ہے۔ اور یہ سن کر اسے نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں ان کے ٹوئنز بیبی ہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ آنسا بیگم نے بھی اسے نہیں بتایا تھا کہ اس کی ٹوئنز بیبی ہیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور آنسا بیگم کے چہرے پر حیرت چھائی ہوئی تھی، مگر وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ مما وہ بچ تو جائے گی نا؟ اس کی آواز بھیگی تھی۔ بس دعا کرو بیٹا، اللہ پاک بہتر کرے گا۔ وہ نرمی سے اسے حوصلہ اور دلاسا دینے لگی۔ وہ ان کے کندھے پر سر ٹکا گیا۔ مما میں اسے کھونا نہیں چاہتا، مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ وہ اسے حوصلہ دینے لگی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بالکل پریشان مت ہو۔ دیکھو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کتنی جلدی تمہیں اتنی بڑی خوشخبری ملی۔ دیکھو تو صحیح، ہمیں تو ابھی تک نہیں ملی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے خوش ہوتے ہوئے بتا رہی تھیں اور اسے دلاسا دے رہی تھیں۔ بھابھی وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ کیوں پریشان ہوتے ہو پاگل؟ ہو جائے گی ٹھیک، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم سب ہیں نا، اس کے لیے دعا کریں گے۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، ہر ایک لمحے کے ساتھ وہ مزید بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر کمبل میں لپٹے ہوئے دو خوبصورت بچے ان کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ دونوں بیٹے تھے اور بالکل ایک جیسے، ان کی ایک جیسی شکل تھی۔ ایک انوشے کی گود میں تھا اور ایک باسل کی گود میں۔ باسل اسے دیکھتا ہوا اپنے سینے سے لگا گیا اور اگلے ہی لمحے فوراً سے نبیہہ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، پریشان مت ہوں، اب وہ خطرے سے باہر ہیں اور تھوڑی دیر میں آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ انوشے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھیں خالہ جان، یہ کتنا پیارا ہے، انوشے مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور آج سے یہ تمہارا بیٹا ہوگا، ایک تمہارا ہوگا، ایک باسل کا۔ یہ سن کر انوشے کی آنکھوں میں نمی تیر آئی۔ وہ فوراً سے اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ ایک عجیب سا احساس تھا اس بچے کو سینے سے لگاتے ہوئے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر وہ بوسہ دینے لگی۔ باسل کو ملنے کی اجازت دی گئی تو وہ اندر آیا اور جھک کر محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا۔ اس کی ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کے گجرے تھے جو اس کے ہاتھوں میں پہنائے۔ بعد میں محبت سے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں تکلیف دی تھی نا، اب تمہاری ہر تکلیف کو میں اپنی محبت سے چنوں گا۔ میں تمہیں محبت جتاؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ گلاب کے پھولوں کو سونگھ رہی تھی اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ہمارے بیٹے کہاں ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تمہیں پہلے سے پتا تھا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے ہمیشہ سے سوچا ہوا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ مجھے ٹوئنز ہوں گے تو میں سوچتی تھی کہ ایک بیٹا ہم انوشے بھابھی کو دے دیں گے، ایک ان کا ہوگا، ایک ہمارا۔ کتنا اچھا لگے گا نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ زندگی بہت زیادہ پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک بیٹا انوشے کے پاس ہوتا تھا، ایک اس کے پاس۔ لیکن 2 سال بعد ہی انوشے کو خود بھی خوشخبری ملی اور اس نے بھی خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا اور پورے گھر میں رونق پھیل گئی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو نیکسٹ پارٹ کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔